یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی بیٹی کے درمیان پیش آنے والے ایمان افروز واقعات میں سے ایک ہے، جو ہمیں اللہ کی قدرت، ہدایت اور سچائی کی روشنی فراہم کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی بیٹی کا واقعہ۔ نمرود، جو کہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اپنی خدائی کا دعویدار تھا۔ وہ لوگوں کو اپنے آگے جھکنے پر مجبور کرتا تھا اور اپنے آپ کو سب سے بڑی طاقت سمجھتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا اور نمرود کے باطل عقائد کو چیلنج کیا، تو نمرود ان سے سخت دشمنی پر اتر آیا۔ نمرود کا اپنی بیٹی کو قید کرنا۔ نمرود کی ایک بیٹی تھی جو کہ فطرتنا نیک دل اور سچائی کو قبول کرنے والی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور نمرود کے سامنے دلائل رکھے، تو نمرود کی بیٹی بھی اس گفتگو کو سن کر متاثر ہوئی۔ وہ اپنے باپ کی حکومت اور شان و شوکت کو دیکھ چکی تھی، لیکن اس کے دل میں سوالات اٹھنے لگے کہ کیا واقعی نمرود خدا ہو سکتا ہے؟ نمرود کو جب اپنی بیٹی کی سوچ اور خیالات کا علم ہوا تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو قصر کے ایک حصے میں قید کر دیا تاکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام سے دور رہے اور کہیں اسلام قبول نہ کر لے۔ نمرود کی بیٹی کا ہدایت پانا۔ قید کے دوران نمرود کی بیٹی نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ وہ سوچتی کہ اگر نمرود واقعی خدا ہوتا تو کیا وہ خود کو بیماری یا موت سے بچا سکتا؟ اگر وہ اتنا طاقتور ہے تو اسے انسانوں پر ظلم کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یہی سوالات اس کے دل کو اللہ کی طرف مائل کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات اور ان کی تبلیغ کی خبریں اس تک پہنچتی رہیں۔ اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کو ماننے کی طلب پیدا ہو گئی۔ اس نے رات کے اندھیرے میں اللہ سے دعا کی، اے حقیقی خدا، اگر تو واقعی موجود ہے تو مجھے سچائی کی پہچان عطا فرما اور مجھے ہدایت کی روشنی دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈال دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات اور ایمان قبول کرن۔ ایک رات نمرود کی بیٹی نے موقع دیکھ کر قید سے فرار ہونے کا ارادہ کیا۔ وہ قلعے سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور ان کے قدموں میں گر کر کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے سچائی کی طرف لے چلی۔ میں اپنے باپ کے ظلم و جبر سے بیزار ہو چکی ہوں اور اس کے جھوٹے دعووں سے نفرت کرتی ہوں۔ میں اس اللہ پر ایمان لانا چاہتی ہوں جس نے آپ کو حق کے راستے پر بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ نمرود کی بیٹی کا انجام۔ جب نمرود کو معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہے تو وہ سخت طیش میں آ گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو قید میں ڈال کر بھوکا پیاسا مرنے کا حکم دے دیا، مگر اللہ کے فضل سے وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتی رہی اور اللہ کی رضا پر راضی رہی۔ کچھ روایات کے مطابق نمرود کی بیٹی ایمان کی حالت میں انتقال کر گئی اور اللہ نے اسے شہادت کا درجہ عطا فرمایا، جبکہ بعض کے مطابق وہ کسی طرح بچ کر نکل گئی اور اللہ نے اس کے لیے نجات کا راستہ کھول دیا۔ نتیجہ اور سبق۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ نمرود جیسا طاقتور بادشاہ بھی اپنی بیٹی کو سچائی سے نہ روک سکا، کیونکہ اللہ کے نور کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی۔ یہ ہمیں صبر، استقامت اور سچائی پر ڈٹے رہنے کا درس دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ اور نمرود کی بیٹی کی ہدایت اللہ کی قدرت کا مظہر ہے کہ جب کوئی دل سے سچائی کی تلاش کرے تو اللہ خود اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے دین پر ثابت قدم رکھے اور حق کی پہچان عطا فرمائے۔ آمین۔